الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم سیرت طیبہ کا یہ جو عنوان چل رہا ہے، تاج نبوت پہن کر نبوت کے بنیادی کاموں میں سے بہت بڑا کام، بہت بڑا پیغام، بہت بڑی دعوت، یہ اتنا عظیم تر حصہ ہے کہ گویا سارے دین کی، سارے قرآن کی، سارے اسلام کی اگر اس کو روح کہا جائے تو کوئی غلط نہیں ہوگا۔ یہ ایک ایسا بنیادی بیج ہے جو اس دین اسلام کے لیے، شریعت مطہرہ کے لیے، قرآن کے قانون کے لیے 1.5 لاکھ انبیاء کو بھیجنے کی مقصد کے لیے یہ عنوان اس کی روح کی حیثیت رکھتا ہے، امیر کی حیثیت رکھتا ہے، بادشاہ کی حیثیت رکھتا ہے۔ اس لیے کہ سیدنا حضرت آدم علی نبینا علیہ السلام سے جو مبارک اور پیارا دین اسلام اللہ کو پسند تھا، اس نے جو شروع فرمایا آدم علیہ السلام کے ذریعے، تھوڑے تھوڑے قانون، تھوڑے تھوڑے حصے، تھوڑی تھوڑی آیتیں، تھوڑے تھوڑے مضامین پیغمبروں کو دیتے ہوئے چلتے ہوئے یہ کارواں اب اختتام کے قریب آ چکا ہے، اور یہی اسلام، یہی دین، یہی شریعت، یہی قرآن جو الف سے آدم کے شروع ہوئی تھی، وہ ہم سب کے آقا سید الکونین، تاجدار بطحا، سید سچوں کے سرتاج، تمام انبیاء کے امام، سید المرسلین حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ اسلام مکمل ہو رہا ہے، پورا ہو رہا ہے۔ اب اس کے بعد اسلام کی کوئی بات مکمل ہونے کے بعد
نہ آسمان سے اترے گی، نہ نبی کوئی بنا سکیں گے، نہ نبی کا بعد جانشین وہ صحابہ میں معزز صحابی ابو بکر ہی کیوں نہ ہو، وہ تمام تابعین کے اندر اور ائمہ میں امام اعظم ابو حنیفہ کیوں نہ ہو، تمام اولیاء میں معزز غوث العظم پیران پیر علیہ الرحمہ کیوں نہ ہو، تمام علماء اور فقہائے جدید میں خطیب العصر رشید احمد گنگو ہی کیوں نہ ہو، اور تمام اس دور عزیز کے علماء میں حکیم الامت اشرف علی تھانوی نہ ہو، ان کو بھی اختیار نہیں ہے اب اسلام کے اندر کوئی ایک نئی بات داخل کرے اور اس کو اسلام کا حصہ دے دیں۔ یہ اسلام، یہ دین جو خدا کو پسند تھا، اللہ کو پیارا تھا، اللہ نے اپنے پسندیدگی کا اظہار اپنے قرآن میں کیا تھا، ان اللہ الاسلام، بے شک اللہ کے نزدیک دین اسلام، اسلام کا دین بہت پیارا ہے، بہت محبوب ہے، بہت عزیز ہے۔ میں اتنے جوشیلے انداز میں اگرچہ کچھ آواز بڑی کر کے بول رہا ہوں، آپ اس ولولے اور تڑپ کو اپنے دل کی نگاہوں سے دیکھ لیجئے، دل کے کانوں سے سن لیجئے۔ شریعت مکمل ہوتے جا رہی ہے، قانون پورے ہوتے جا رہے ہیں، اور اس کا یہ ممتاز ترین حصہ ہے، یہی وہ حصہ ہے جس حصے کو لے کر قیامت تک آپ کو چلنا ہے، یہی وہ باب ہے جس باب کو لے کر قیامت تک امت اگر چلے گی دونوں جہاں کی کامیابی ملے گی۔ یہی وہ دین ہے، یہی وہ اسلام ہے، یہی وہ مذہب ہے جو خدا کو اتنا پیارا ہے، اتنا عزیز ہے، اتنا محبوب ہے کہ سوچ لیجیے اور جان لیجیے، ساری کائنات میں خدا کے بعد اگر کوئی ہستی ہے برگزیدہ، اولو العزم شان اور بلند والی، ہم سب کے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت ہے۔ اللہ نے اس محبوب دین کے لیے، اس اسلام کے لیے، اس شریعت کے لیے اپنے محبوب کا خون بھی بہایا، اپنے محبوب کا خون بہایا، اپنے محبوب کا خون بہایا۔ یہ وہ دین ہے، یہ وہ اسلام ہے۔ امی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا جگر رسول بی بی بطول یہ کہہ رہی ہیں، کیا میری عمر تھی، 5 برس کی میری عمر تھی، مجھے سمجھ بوجھ بھی آ چکی تھی، میں میرے گھر کے باہر دیکھا ایک شور لگا ہوا ہے، ایک عجیب دھماکہ ہو رہا ہے، میں گھر سے باہر آئی، اپنے دوپٹے کو سیدھا کیا، کیا دیکھتی ہوں کعبۃ اللہ کے نزدیک بہت سارے لوگ گھیراؤ کر کے کھڑے ہوئے ہیں، میں نے ان کے حیت کو دیکھا، یہ جوش میں ہیں، غصے میں ہیں، ان کے ہاتھوں میں دیکھا، ہر ایک کے ہاتھ میں پتھر لگا ہوا ہے، پتھر پکڑے ہوئے ہیں، میں سمجھی کہ کیا ہی عجیب بات ہوئی ہوگی، دیکھنے کے لیے دوڑتی ہوئی میں اس مجمع کے قریب آ گئی اور کچھ لوگوں کو پھلانگ کر کے ہٹا کر کے مجمع میں گھس گئی۔
کیا دیکھتی ہوں میری تو چیخ نکل گئی، بس دونوں آنکھوں سے لڑی جاری ہو گئی۔ میرے ابو ابو القاسم سید الکونین تاجدار بطحا سچوں کے سرتاج حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیچ میں ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں، ہاتھوں کا سہارا لے کر کے گرنے کے قریب ہیں، سر سے لے کر پیر تک کپڑے تک خون میں بھرے ہوئے ہیں۔ میں چیختی ہوئی روتی ہوئی چلی گئی، اور میرے ابو حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میرے سینے سے لگایا، اوڑھنی سے میں نے ماتھا پوچھا اور منہ کو پوچھا، اور پیالہ پانی کا میرے ابو کے منہ میں دے دیا۔ آپ نے جو پیالے سے پانی پی کر کلی جو فرمائی، اس کلی سے بھی خون نکلا۔ صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ کیفیات تو بیان کروں گا کیسے مرحلے آئے، حل تو بیان کروں گا اس دعوت کے مرحلے میں کیسی مار کھائی۔ میں واقعات تو بیان کروں گا، انبار ڈھیر لگا دوں گا آپ کے سامنے، لیکن آپ کے دل میں اگر ٹس سے مس ہونے کی کیفیت نہیں ہوئی، ہدایت لینے کا موقع پیدا نہیں ہو گیا، عبرت کی نگاہ سے اگر آپ نہیں دیکھیں گے تو میرا بولنا، آپ کا سننا کہیں حشر کے میدان میں وبال کا ذریعہ نہ بن جائے۔ اس سے ڈریے، دیکھ لیجئے ان واقعات کو، ان حصوں کو۔ یہ وہی دین ہے، یہ وہی اسلام ہے، یہ وہی شریعت ہے، یہ وہی قانون قرآن ہے جس کا آج ہماری زندگیوں میں کھلواڑ چل رہا ہے، مذاق چل رہا ہے، منمانی چل رہی ہے۔ جس کو جو پسند آ گیا اس کو لے لیا، جس کو پسند نہیں آیا تھوک دیا۔ زندگی کے مرحلوں کو دیکھ لیجئے، جھانک کر دیکھیے، دل کے آئینے میں دیکھ لیجئے۔ بچہ پیدا ہونے سے لے کر 40-50 سال کی وہ زندگی گزارے، اس کے ماں باپ سے لے کر وہ خود بھی کتنا اپنے زندگی کے مرحلے کے اندر اس دین کو، اس اسلام کو، اس شریعت کو، اس پاکیزہ آپ کے طریقوں کو اپنانے کی کوشش کرتا ہے یا کرتے ہیں۔ آپ کا ضمیر جواب دے گا۔ مجبوری کے درجے کے اندر اسلام کو لیں گے۔ ایک نکاح کی مثال کو میں بولوں، مہینوں پہلے سے انتظام، بارات کیسے آئے گی، خصوصی مہمان کہاں کھڑے رہیں گے، عام مہمان کہاں کھڑے رہیں گے، کس کے لیے کھانے کا انتظام کیا ہے، وہ غدار، وہ وفادار، وہ عامدار، وہ خاصدار، نہ جانے کیسے دار ہیں، ان کے لیے کیسا لنچ کا پروگرام ہوگا۔ لاکھوں روپیہ جو صرف ہو رہا ہے، دے لے کر کے کچھ بچا کچا آ جاتا ہے تو اسلام وہی وہ بھاڑے کا مولانا جس کو 1500 روپے ٹکا کر کے آؤ قرآن پڑھو، آؤ ایجاب قبول کرو، دعا کر کے جلدی ہٹو، ہم ان کا استقبال کریں گے، اس مولانا کے بھی شکریہ ادا نہیں کریں گے۔ یہ ہے قیمت ہمارے نزدیک ایک زندگی کے ایک مرحلے کا بتا رہا ہوں، ساری زندگی میں دیکھ لیجئے۔ یہ اس دین کا حال کر کے ہم نے رکھا ہے جس دین کے لیے اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا خون بہایا ہے، خون بہایا ہے۔
اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ کیسا مرحلہ ہے، یہ کیسا عنوان ہے۔ میں آپ کو وہ عنوان سنانے کے پہلے ذرا ہوا دیتا ہوں، میری کم عقلی سے دے رہا ہوں، طالب علمانہ حیثیت سے دے رہا ہوں۔ آپ کے نزدیک آپ کے کوئی شیخ ہو، پیر ہو، مرشد ہو، خدا نے آپ کو عقل دی ہے تو کل تک کے لیے میں آپ کو وقت دیتا ہوں، اس عنوان کے لیے زندہ ہو کر سنو اور بیٹھو اور دیکھو۔ تازہ وضو کر کے بیٹھو، سنو اور دیکھو۔ سچی توبہ کر کے بیٹھو، سنو اور دیکھو۔ ہدایت کی نیت کر کے بیٹھو، سنو اور دیکھو۔ عمل کرنے کی نیت کر کے بیٹھو، سنو اور دیکھو۔ دوسروں کو یہ موتی، یہ گلدستے کا پھول، یہ مہکدار خوشبو پہنچانے کی نیت کرو، دیکھو اور سنو۔ میرے آقا نے اخیر وقت کے اندر اللہ سے ملنے کے، دنیا چھوڑنے کے، وفات پانے کے 82 دن کے پہلے یہ کہہ کر امت کے کندھے پر ڈالا، بلغوا عنی ولو آیا۔ جو حاضر ہیں وہ غائبین تک میرا پیغام پہنچائیں۔ میں اپنی بات کو سمیٹنے کے قریب ہو رہا ہوں، اور میرے لیے بھی آپ دعا کر دیجئے، میں آپ کے لیے دعا کر رہا ہوں۔ ایسا نہیں ہے کہ بولنے والا سننے والوں سے الگ ہے، اس کی تو عمل کی چھٹی ہے، نہیں، اس پر بوجھ زیادہ ہے، سوال اس کو زیادہ ہے، اثر اس کا زیادہ ہونے والا ہے، ذمہ داری اس کی ہے۔ اس لیے پروردگار کو نہ معلوم کس کا آنسو پسند آئے گا اور کس کا درد پسند آئے گا۔ اس کے طفیل میں ہم یہ عنوان سنیں گے خوبصورت، یہ شریعت کی شروعات کا عنوان ہے، یہ قرآن کے نزول کے شروعات کا عنوان ہے، یہ دین اسلام کے مکمل ہونے کے شروعات کا عنوان ہے۔ جس نے اپنا بیج اچھا بویا، پاک بویا، صحیح بویا، جس نے اپنے فاؤنڈیشن کی عمارت کی اینٹ برابر رکھی، 10 منزلہ اوپر چڑھاؤ، دیوار برابر جائے گی، کبھی نہیں گرے گی۔ بیج اچھا بویا ہے، پانی برابر دیا ہے، پروردگار کی رحمت آئے گی، پھل بھی لگیں گے، پھول بھی لگیں گے۔ یہ شریعت اسلامیہ کا یہ شروعات کے عنوان میں اچھی نیتیں، ہدایت کی نیتیں، عمل کی نیتیں، جستجو کی نیتیں، ایمان کی نیتیں، باوضو پاکی کے ساتھ اپنے زندگی کو بدلاؤ کی نیتیں، گزشتہ زندگی کی توبہ کی نیتیں، آئندہ ہو جائے تو آج بھی اس کی توبہ کی نیت کر کے بیٹھ جائیے۔ سنیے اس عنوان کو، یہ نبوت کا خوبصورت عنوان پیش کیا ہے، اس میں بہت ہدایتیں ملیں گی۔ میں پروردگار عالم سے دعا کرتا ہوں، اللہ ہی اپنے شان ستاری سے، اپنے سخاوت اور فیاضی سے، اپنے قدرت کاملہ سے، اپنے رحم و کرم سے، اپنے کرم کے قطروں سے ہم سب کے آقا سید الکونین تاجدار بطرہ جناب رحمت للعالمین حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رحمتوں کے برکت سے ان ساری چیزوں پر عمل کر کے، اس کو ادب کے ساتھ سن کر کے آپ کے ہی اجالے میں جینا مرنا اللہ نصیب فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔